أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمدللہ کہ آج آپ کا انصار اللہ کا اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ صدر صاحب مجلس انصار اللہ کو کافی فکر تھی میرا خیال میں، انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی اظہار کیا، اور کچھ انصار کی طرف سے اس قسم کے اظہار بھی تھا کہ اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے اور ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے شاید ہم نہ آ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی بہتر حاضری ہے۔ اس سال خلافت جوبلی کے حوالے سے ہر فنکشن جو جماعت میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ذیلی تنظیموں کے فنکشنز ہیں یا جماعتی فنکشن ہے، خاص طور پر بڑے اہتمام سے منعقد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس میں بھی شامل ہوں۔ گزشتہ سال کسی وجہ سے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس سال بھی جو پہلی تاریخیں رکھی گئی تھیں 10 اکتوبر کی، اس لحاظ سے میں اپنے سفر کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتا تھا، تو میں نے تو صدر صاحب انصار اللہ کو معذرت کر دی تھی کہ اجتماع کر لیں، لیکن پھر عاملہ نے فیصلہ کیا کہ تاریخیں آگے کر دی جائیں۔ گو موسم بھی ان دنوں میں مزید ٹھنڈا ہو گیا، لیکن بہرحال جب انہوں نے آگے کیا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شامل ہوتا، کیونکہ بہانہ کوئی نہیں رہا تھا۔ بہرحال نہ شامل ہونے کا 10 اکتوبر کو جو ان کا تھا شروع ہونا اور 12 کو اختتام، اس میں بھی بہانہ نہیں تھا، ایک مجبوری تھی کہ فرانس کی مسجد کے افتتاح کے لیے میں پہلے ان کو تاریخیں دے چکا تھا، اور جیسا کہ آپ لوگوں سب نے دیکھا کہ فرانس کی مسجد کا افتتاح بڑا تاریخی اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی وجہ سے فرانکو فون ممالک میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں احمدیت کو بہت تعارف حاصل ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بہرحال اس کی ایک اپنی اہمیت تھی جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر انصار اللہ کی صرف یہ خواہش ہے کہ میں اس میں شامل ہوں اس لیے کہ ان کے پروگرام زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ایم ٹی اے پہ دکھائے جاتے ہیں اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو بالکل بے فائدہ ہے۔
اگر اس لیے ہے کہ ہم انصار اللہ ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے جس میں اخلاص و وفا کا اظہار ہوتا ہو، تو پھر واقعی آپ کا یہ تاریخیں تبدیل کرنا اور اجتماع ان تاریخوں میں منعقد کرنا قابل ستائش ہے۔ بس اصل اصول یہ ہے، اس کو پکڑے رکھیں کہ اخلاص، وفا، اطاعت اور کامل فرما برداری میں انصار اللہ نے اپنا نمونہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ پہلے بھی اس مضمون پہ میں بیلجیم میں مختصر روشنی ڈال چکا ہوں، یہاں بھی تاریخ ہمیں جن انصار اللہ کا بتاتی ہے وہ مسیح موسوی کے حواری تھے۔ اور جب انہوں نے پوچھا حواریوں سے کہ کون ہو گئے میرے مددگار، تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ۔ حواری کا کیا مطلب ہے؟ کیا حواری وہ تھے جو اس وقت فوری طور پہ ایمان لائے اور ان کے لیے کافی ہو گیا، یا وہ جو مسیح کو اچھا سمجھنے والے تھے، یا صرف وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، باقی اب عمل کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہو گیا؟ حواری وہ لوگ ہیں، اگر گہرے جا کے مطالب دیکھے جائیں اس کے، جن سے قربانیاں مانگی جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حواری کا وہ لوگ جن سے قربانیاں مانگی جائیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مکمل طور پر دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا وعدہ کرنے والے ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے ایک کہ وہ لوگ جو دین کی اشاعت میں مددگار بننے والے ہوں، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے پاک نمونے قائم کرنے والے ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انتہائی قابل اعتماد ساتھی بننے کا عہد کرنے والے ہوں۔ اور پھر یہ کہ وفادار اور ایماندار ہوں، اس حد تک ہوں کہ کوئی چیز ان کی وفا اور ایمان میں آڑے نہ آئے، اور اس وجہ سے پھر وہ بہترین مشیر بننے والے ہوں، مشورے دینے والے ہوں، اور پھر یہ کہ دوستی کا حق نبھانے والے دوست ہوں۔ یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ ہم دوست ہیں اور جب وقت آئے تو دوست کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر یہ کہ انہیں ایسا رشتہ دار ہونا چاہیے جو تمام رشتوں سے پہ حاوی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد بیعت میں جو شرائط رکھی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ میرے سے جو تعلق ہے وفا اور اطاعت کا اور فرمانبرداری کا اور خلوص کا، وہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ عہد آپ نے شرائط بیعت میں بھی قبول کیا، یہ عہد آپ دہراتے ہوئے رہتے ہیں اپنے انصار کے اجتماع میں بھی، گو ان الفاظ میں نہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ہر قربانی کے لیے آپ تیار رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کیا ہم ایسے حواری ہیں جو ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں؟ اور پھر اگر ہوں گے
تو تب انصار اللہ کہلانے کے حقدار کہلائیں گے. بس یہ مطلب اور وضاحت ہے حواری ہونے کی اور اس کے نتیجے میں انصار اللہ ہونے کی. اگر انصار اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ کام کر کے دکھانے ہوں گے. ہر قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا, اپنی اناؤں کو چھوڑنا ہوگا, اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا, اپنے آپ کو کامل طور پر اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے. صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم حواری ہیں کافی نہیں ہوگا یا ہم انصار اللہ ہیں. تو یہ توقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے کی تھی اور انہوں نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. گو پوری طرح نہیں کر سکے وہ, لیکن مسیح محمدی کے حواری جو ہیں وہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نحن انصار اللہ, ان کا یہ کام ہے کہ کامل طور پر کامل الایمان ہو کر, کامل طور پر وفاشار ہو کر, کامل طور پر اطاعت گزار ہو کر اپنے آپ کو ایسے حواری بنا کر دکھائیں جو واقعہ میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ نحن انصار اللہ, اور اس کو سچ کر دکھایا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے, انہوں نے کیا قربانیاں دکھائیں. نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہیں آئے تھے اس وقت بالکل اور سوچ تھی. جب آپ مدینے تشریف لے آئے, جب ایمان میں ترقی کرنے لگے, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے کام دکھایا, تو وہی لوگ جو کچھ شرائط کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے پر تیار تھے, آپ کے دائیں لڑنے پر بھی تیار ہو گئے, آپ کے بائیں لڑنے پر بھی تیار ہو گئے, آپ کے آگے لڑنے پر بھی تیار ہو گئے, آپ کے پیچھے لڑنے پر تیار ہو گئے, اور یہ اعلان کیا کہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو نہ رون دے. یہ تھے وہ انصار اللہ. پھر یہی نہیں کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں شامل ہوئے, مسلمان ہو گئے, ایمان میں بڑھے, تو صرف آپ کی حفاظت کے لیے تیار تھے یا اسلام کی خاطر اگر جنگیں لڑنی پڑی تو تیار ہوئے, بلکہ ہجرت کرنے والے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آئے تھے, ان کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو اپنے مال میں سے حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے, ان کو اپنی بیویوں میں سے حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے, ان کو جو مدد جائز طور پر میسر ہو سکتی تھی دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ تھے وہ انصار اللہ. اور ایمان میں پھر اس قدر ترقی کی کہ اسلام اور ایمان کی خاطر باپ بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی سوچ کے یہ اعلان کیا کہ ایک دفعہ ہم نے بیعت کر لی, ایک دفعہ مسلمان ہو گئے, ہمارے ایمان میں ترقی ہو گئی, اب یہ تو ہماری سوچ کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اسلام کی خاطر کوئی بھی شخص جو اسلام کا دشمن ہے, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے, اس کو برداشت کر سکیں. اب اسلام کی تاریخ میں واقعہ آتا ہے, قرآن کریم نے بھی درج کیا فرمایا ہے اس کو, عبداللہ بن ابی بن ابن سلول کا. وہی شخص جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہر کا ذلیل آدمی کہا تھا, جب صحابہ سخت غصے میں آ گئے اور اس کے بیٹے کو بھی یہ خبر پہنچی, تو اس نے بیٹے نے کہا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا
کہ میرے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں آپ کی حد تک کی ہے آپ کے نام کی، اور نہایت ذلیل الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو فیصلہ فرمائیں سزا کا اور قتل کا، اور یہ جائز ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ. لیکن اگر کسی اور کے ذریعے سے یہ قتل ہوتا ہے میرا باپ، تو ہو سکتا ہے کسی وقت میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں شخص نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور میری پھر جو رشتے کی ایک ہے تعلق جو ہے وہ اس کا احساس بھڑک اٹھے، اور میں بدلے لینے کے لیے تیار ہو جاؤں. اربوں میں بدلے لینے کے لیے تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے اس زمانے میں لوگ. تو مجھے آپ حکم دیں کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، میں بالکل سے زیادہ نہیں دینے والا. لیکن جب وہ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس نے اپنے باپ کو روک لیا کہ تم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ اعلان نہ کرو کہ میں اس شہر کا ذلیل ترین آدمی ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معزز ترین انسان ہیں. تو یہ الفاظ کہلوائے پھر جانے دیا، ورنہ اس نے اعلان کیا تھا میں تمہاری گردن یہیں اڑا دوں گا. تو یہ وہ لوگ تھے جو انصار بنے اور انصار ہونے کا حق ادا کیا. یہ ہے ایمان جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے آج، کسی کی گردنیں اڑانے کے لیے نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد تو دین کے نام پر تلوار اٹھانا ختم بند ہو گیا. یذب الحرب کی حدیث واضح ہے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے. لیکن جو جہاد جس کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے وہ اپنے نفس کا جہاد ہے، اپنی حالتوں کو درست کرنے کا جہاد ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا جہاد ہے، اپنے اندر اور اپنے خاندان میں قرآنی تعلیم کو لاگو کرنے کا جہاد ہے، تبلیغ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا جہاد ہے تبلیغ کے ذریعے سے. یہ وہ کام باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہم نے کرنی ہیں، اور اس کے لیے انصار اللہ صف اول کے مجاہدین میں آنے ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ نحن انصار اللہ. بس یہ حکمت ہے آپ کا نام انصار اللہ رکھنے میں کہ 40 سال کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں. پہلے تو آپ ایک خادم تھے، خادم کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کر لو، اس نے یہ کرنا ہے، فلاں کام کر دو، اس نے فلاں کام کرنا ہے، وہاں چلے جاؤ، اسی طرح کرتا رہے گا خادم. لیکن آپ لوگ اب اگلے قدم پہ منزل پہ قدم رکھ چکے ہیں، انصار اللہ کہلانے والے ہیں کہ ہر معاملے میں آپ خود آگے بڑھ کر دین کے مددگار بننے والے ہیں. بس یہ چیز آپ کو بن کے دکھانی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ہر دم تیار رہنا ہے. انصار اللہ کے پروگرام جو ہیں تبلیغی پروگرام سب سے بڑھ کر مؤثر ہونے چاہیے. بس اس طرف خاص طور پر توجہ دیں. پھر یہ ہے کہ نحن انصار اللہ جب آپ نے کہا تو تعاون باہمی جو ہے آپس کا تعاون جو ہے، تعلقات جو ہیں، اس میں بھی آپ کے رویے اعلیٰ معیار دکھانے والے ہونے چاہیے. پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں بھی پیدا کی، اور اس لیے پیدا کی کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے اسلام کی صحیح اور خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں.
جب یہ حالت ہوگی تو پھر ہی آپ حقیقی انصار اللہ کہلائیں گے اور تبھی آپ سچے مومن کہلائیں گے. آپ نے اپنے نمونے قائم کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، خدام الحمدیہ کو بھی ان پر چلانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں. اطفال کو بھی ان پر چلانے کی کوشش کرنی ہے. لجنہ کو بھی وہ نمونے قائم کرنے ہیں. لجنہ کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ فرمایا ہے کہ عورت سب سے زیادہ اس کے اپنے خاوند کی رازدار ہوتی ہے. بس اس کے سامنے بہترین نمونے پیدا کرو تاکہ اس کی تربیت ہو. جب اس کی تربیت ہوگی تو آپ کے اولاد کی تربیت ہوگی. جب آپ کی اولاد کی تربیت ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت ہو رہی ہوگی. اور جب آئندہ نسلوں کی تربیت ہو رہی ہوگی تو ہم آئندہ ایک ایسی قوم کی تربیت کر رہے ہوں گے جس نے پھر اسلام اور احمدیت کا جھنڈا ساری دنیا پر لہرانا ہے. تو یہ ایک تسلسل سے کیے چلے جانے والا کام ہے جس کی ذمہ داری انصار اللہ پر سب سے بڑھ کر ہے. بس ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے نبھانی ہیں. سچے مومن کی نشانی بھی یہی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مومن عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ منہ نہیں پھیرتا. اگر پھیرے تو انصار ہونے کا پھر یا مومن ہونے کا پھر دعویٰ ہی فضول ہے. جو منہ پھیرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یعبد اللہ علی حرفن، یہ اللہ تعالیٰ کی سرسری عبادت کرنے والے ہیں. منہ سے کہہ دیا کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں، منہ سے اعلان کر دیا کہ ہم مددگار ہیں، لیکن نہیں، حقیقت میں یہ لوگ نہیں. ان کے دلوں میں کچھ اور ہے. ان کا ایمان کامل نہیں ہے. بس بڑے سخت خوف کا مقام ہے ہمیں جس کی جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے. عمر بڑھ نہیں رہی، عمر کم ہو رہی ہے. آخرت کا وقت قریب آ رہا ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. بس اپنے ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے وارث بن سکیں ہم. پھر مومن کون ہے؟ اگر ابتلا آئے تو منہ نہیں پھیر لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلا میں بھی مومن وہ ہیں جو کامل اطاعت اور فرمانبرداری سے اس سے گزرنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر بھلائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے بڑھ چڑھ کر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اہم اور مؤثر سمجھنے لگ جاتے ہیں جماعت کا. لیکن جب ابتلا آئیں تو پھر منہ پھیر لیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ خسر دنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا بھی گنوا بیٹھے اور آخرت بھی گنوا بیٹھے. بس دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے انصار ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جائزے لیتے رہیں، اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی تربیت کے جائزے لیتے رہیں، اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دیں. صرف دنیا کمانا اور دنیا میں آ کر غرق ہو جانا یہ تو کام نہیں ہے. اس کے بعد دعویٰ یہ کرنا کہ ہم انصار اللہ ہیں. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس زمانے میں آپ پر ڈالی گئی ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو نبھائیں گے. بڑی عمر میں انسان جب آتا ہے آہستہ آہستہ، وہ انصار 40 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے، اس وقت تقریباً جوانی کی عمر ہے. اس لیے 2 صفیں بنائی گئی ہیں، صف اول اور صف دوم. 55 سال کی عمر تک صف دوم ہے. لیکن بڑی عمر میں جس طرح جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی طبیعت میں نرمی بھی آ جاتی ہے اور اس نرمی کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے. اور ایسی حالت میں پھر بعض دفعہ اولاد ابتلا بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اولاد اس عمر میں جب اولاد تمہاری لیے ابتلا نہیں بننی چاہیے. اسی طرح دنیا کمانے کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کمانے کا بہترین عمر کا حصہ جو تجربے کے لحاظ سے بھی ہے اور ویسے بھی انصار اللہ کی عمر ہے. اس میں اگر آپ جائزہ لیں تو جتنی عمر خدام الحمدیہ کی ہے کمانے کی، اگر صحیح عمر پہ کام پہ لگ جاتا ہے خادم 25 سال، اور تجربے کے لحاظ سے اور کمانے کے معراج پر پہنچنے کے لحاظ سے انصار اللہ کی عمر بھی اتنی ہے، 40 سال سے لے کے 65 سال تک، جہاں وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بھی اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے، اپنی تنخواہ کے لحاظ سے بھی جو میکسیمم جو اس کی سیلنگ ہے وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے آمد کے لحاظ سے بھی پیسے کے لحاظ سے بھی انصار اللہ کی عمر ایسی ہے جو بہرحال اس طرف اس کو لے جاتی ہے کہ جیسا جوں آمد بڑھتی ہے، جوں تجربہ بڑھتا ہے، جوں اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اور پھر طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، پھر مال کمانے کی طرف مزید توجہ پیدا ہوتی ہے، تو توجہ پھر صرف مال کی طرف رہ جاتی ہے. باقی بعض ایسے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہارے لیے ابتلا نہ بن جائیں. بڑی عمر میں اولاد کی خاطر مال جمع کرتا ہے، ایک یہ بھی وجہ بن جاتی ہے. اولاد کی خواہشات کی خاطر کمزوریاں دکھاتا ہے، ایک یہ وجہ بن جاتی ہے. آہستہ آہستہ جوں اس کی اہمیت بڑھتی ہے اور تجربہ بڑھتا ہے، اس کی مانگ بڑھتی ہے ایک انسان کی، اگر اس میں صحیح ایمان نہ ہو، دنیا دار ہو، تو پیسے کی طرف رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے، بہتر پوزیشنیں حاصل کرنے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، بہتر تنخواہوں کے گریڈ لینے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد اور مال کے یہ جو ابتلا ہیں، مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، ان سے بچو، تمہارے لیے یہ فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بس اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے انصار اللہ کو. جماعتی نظام اولاد کی تربیت کے لیے اگر کوئی بعض دفعہ ایسی بھی صورتیں ہو جاتی ہیں، ایکشن لیتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تو بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جماعت نے غلط کیا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ گہرائی میں جا کر جائزے لینے کی ضرورت تھی. اور اس زمانے میں اس دنیا ان ملکوں میں رہ کر تو بہت زیادہ یہ اب بچوں سے لاڈ کر کے ان کے لیے بھلائی اور ان کی بہتری کے سامان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دین سے دور ہٹنے والے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں. بس یہ ذمہ داری بھی انصار اللہ پر بہت بڑی ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ انصار اللہ کو عبادت کا حق ادا کرنے والا ہونا چاہیے. جو عبادت کا حق ادا نہیں کرتا، جو ایک انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے جس کے لیے انسان کی پیدائش کی گئی ہے، جو مقصد پیدائش ہی انسان کا جو ہے وہ عبادت ہے، تو وہ انصار اللہ کس طرح کہلا سکتا ہے؟ جو مطلب میں نے بتائے ہیں ابھی حواری ہونے کے اور اس حوالے سے انصار اللہ بننے کے، تو کیا پھر ایسے لوگ حواری کے لانے کے مستحق ہیں، صحیح اور پکے مومن کے لانے کے مستحق ہیں؟ ایسے لوگ تو نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی پھر ایسے لوگ انصار اللہ کہلا سکتے ہیں. انصار اللہ کی عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں
کہ انسان ہر قسم کی کساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے ذمہ دار زمین کو صاف کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں مورن محبت، جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں، اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح اس کا نام ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے، اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کہ نشو و نما پائیں گے، اور وہ اسمار شیریں اس میں لگیں گے جو اکولہا دائمن کے مصداق ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے سرمے کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے قابل بنا لیتے ہیں۔ اب آج کل تو سرما اتنا استعمال نہیں ہوتا، لیکن بعض ملکوں میں ہوتا بھی ہے۔ اور سرما کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ آنکھوں کے لیے، یا خوبصورتی کے لیے، یا آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے۔ بس عبادت کرنے کے لیے والے جو ہیں ان کو بھی اپنے معیار اتنے اونچے کرنے چاہیے کہ یہ عبادتیں ان کی خوبصورتی بھی بن جائیں اور ان کی بصارت اور بصیرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فہم و ادراک اور عرفان حاصل کروانے کے لیے ہر دم ان کی رہنمائی کرنے والی ہوں، ان سے وہ کام کروانے والی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہوں۔ عبادت ہو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ بس یہ ہے جو عبادت کا معیار حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر اگلی ایک مثال دی کہ درستی اور صفائی آئینہ کی جاوے تو اس میں شکل نظر آتی ہے۔ تو عبادتیں بھی ایسی ہوں کہ ہماری عبادتوں میں ہمیں خدا نظر آنے لگ جائے، ہماری عبادتیں دکھاوے کی عبادتیں نہ ہوں، ہمارا مسجد آنا یا اجلاسوں پہ آنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور جب یہ معیار ہم حاصل کریں گے تو پھر ہم اپنے بقا کے بھی سامان پیدا کر رہے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے بقا کے سامان بھی پیدا کر رہے ہوں گے، اپنی نسلوں کی حفاظت بھی کر رہے ہوں گے۔ بس یہ معیار ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اچھی زمین تیار کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو پھر ثمرآور ہوں گی، ایسے پھل لائیں گی جو نہ صرف ہمارے اندر پاک تبدیلی کے معیار پیدا کر رہی ہوں گی، بلکہ اس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول میں بھی اللہ اور رسول کا پیغام پہنچا کر نیک اور پاک روحوں کو، سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور اپنے معیار بھی، اپنے درخت جو ہیں ان کو بھی پھلوں سے لاد رہے ہوں گے، بہترین پرورش کر کے ان کی، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے معاشرے میں تبلیغ کے ذریعے سے بھی پھل حاصل کر رہے ہوں گے، اور دنیا کو خدا تعالیٰ کے حضور لانے اور جھکانے والے بنیں گے۔ اور یہی چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہیں۔ بس ایسے باغ ہم نے لگانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ پھلدار باغ ہوں، جن میں کبھی جو سدا بہار درخت ہوں جس میں ہمیشہ پھل لگتے رہیں اور کبھی خزانہ آنے آئے۔ تو یہ کوششیں جو ہم نے کرنی ہیں، یہ جب محنت اور اخلاص اور وفا اور عبادتوں کے درخت ہم اپنے دلوں میں لگائیں گے تو یہی چیز ہے جو ہمیں حقیقی انصار اللہ بننے والا بنائے گی۔
بس یہ باتیں ہیں جو ہمیں بحیثیت انصار اللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی جماعت کے بارے میں کہہ ہی چکا ہے کہ وہ غالب آئیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں لکھی ہوئی بات ہے کہ میں نے اور میرے رسول نے غالب آنا ہی آنا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس غلبے کو نہیں روک سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ اعلان فرمایا کہ میں نے غالب آنا ہے، دوسری طرف یہ اعلان کروایا کہ کون ہے انصار اللہ جو اللہ کے کام میں مددگار بنے. تو کیا اللہ کی مدد کے بندوں کی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ غالب نہیں آ سکتا؟ آئے گا، اور ضرور آئے گا. آج بھی جو جماعت احمدیہ دنیا میں پھیل رہی ہے وہ کسی انسانی کوشش سے نہیں پھیل رہی. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے ذریعے سعید روحوں کو اس طرح پھیر رہا ہے. اور ہمارے آباء و اجداد جو پھرے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کسی دلیل کے بغیر، کسی علم کے بغیر، صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے احمدیت کی طرف مائل ہوئے. ان کے دلوں میں تحریک پیدا ہوئی، خوابوں کے ذریعے سے احمدی ہوئے. بس یہ غلبہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس ثواب کے سے حصہ لینے والے ہوں گے جو اس کام کے سلے میں ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی کے لیے نہ ہماری باتوں کی ضرورت ہے، نہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہماری کوششوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ غالب علی امرہ ہی، کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اور اس کا رسول غالب آئیں گے تو پھر انصار اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے فیصلے پہ، اس کو پورا کرنا ہی ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ، جیسا کہ میں نے کہا، ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے یہ فرما رہا ہے، ہمیں اس ثواب میں حصہ دار بنانے کے لیے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا فائدہ یہی ہے کہ یہ نیک کام جس کی طرف تم بلایا جا رہا ہے یا جس کا تم نے اعلان کیا ہے، منہ سے اعلان کیا ہے، اس کا اپنے دلوں سے بھی اعلان کرو، دلوں میں بھی بٹھاؤ اس کو اور اس کا اظہار کرو، کیونکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اگر تم اس کا فائدہ جانو تو کبھی ذرہ بھر بھی تمہارے دل میں کبھی خیال پیدا نہ ہو یا اس کی گنجائش نہ رکھو کہ ہم نے دنیا کو دین پر مقدم کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ دین مقدم رہے گا تمہاری دنیا پر. بس یہ سوچیں ہیں جو ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر. جو مالک ہے زمین و آسمان کا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، تو کیا وہ اپنے نبی کی مدد سے تھک جائے گا؟ یہ تو خیال ہی باطل ہے. بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اطاعت میں کامل ہونے کی ضرورت ہے، اخلاق میں اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ضرورت ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا چلائی ہے کہ لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر رہا ہے. اگر ہمارے میں سے کسی کے ذریعے کسی کا دل پھر جاتا ہے تو اس کا تو مفت میں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ دعوت اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی غلبہ ہونا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو تو پھیر رہا ہے،
ہلکی سی بھی کوئی بات ان کو پہنچتی ہے تو جن کے دل اللہ تعالیٰ پھیرنا چاہتا ہے، جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ان کو احمدیت کی طرف مائل کر دیتا ہے. وہ پیغام کی تلاش میں ہوتے ہیں. اگر وہ پیغام آپ کے ذریعے سے پہنچ جائے تو ثواب کا ثواب ہے، مفت کا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ انصار اللہ بنو، اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ دعوت اللہ میں مددگار بن جاؤ. دلوں کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس نے صاف اعلان فرمایا ہوا ہے. لیکن جب یہ ہوا چل رہی ہے دلوں کو پھیرنے کی، اس میں جب تم مددگار بننے کا اعلان کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہو رہے ہوگے. بس اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیک لوگوں کی، پاک لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے مددگاروں کی اور ان لوگوں کی جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی بتائی ہے؟ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، اچھی باتوں کی تعلیم دیں، بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس میں انصار اللہ کے مختلف طبقوں کے عمروں کے لوگ ہیں. ہر ایک اگر اپنے اپنے جائزے لے اور دیکھے، جو سمجھتے ہیں کہ 65 سال کے بعد ہم ریٹائر ہو گئے یا 60 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے، اب کچھ کام نہیں کر سکتے، ان کو وہ بھی محروم نہیں رہ سکتے اس نیکی سے. وہ اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کر لیں جو نیکیوں کی تلقین کرنے والی ہے، نصیحت کرنے والی ہے. اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے ماحول سے شروع کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں. تربیت کے پہلو، نیکیوں کی باتیں کریں، نیکیوں کی تلقین کریں. جماعت سے تعاون اور اخلاص اور وفا جوڑیں ہر ایک کا. بعض رنجشیں اور قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں دلوں کی بلا وجہ، عہدیداروں کے خلاف یا نظام کے خلاف، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو ہر طبقہ جو ہے، ہر عمر جو ہے، وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر تبلیغ ہے. تبلیغ کے میدان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زبان نہیں آتی، کیسٹس سے آ رہے ہیں، ڈی وی ڈیز بنی ہوئی ہیں، سی ڈیز بنی ہوئی ہیں. ایم ٹی اے کا ایک رابطہ ہے. اور میں یہی کہا کرتا ہوں انصار اللہ کو کہ جو اولڈ پیپل ہاؤس ہیں، بوڑھے جو یہاں بہت سارے ایسے ہیں جن کو زبان نہیں آتی اور بوڑھوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اگر ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو اپنی زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ ان تک پیغام بھی پہنچ جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی بستر مرگ پر ہوتا تھا، اس کو بھی جب پیغام پہنچاتے تھے بڑی حسرت ہوتی تھی آپ کی کہ کاش یہ اسلام کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کر دے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، تاکہ اس کی آخرت سنور جائے. بس یہ درد ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اسوہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. اور اس عمر میں جب ہم بھی آہستہ آہستہ اپنی عمر میں بڑھ رہے ہیں اور ایک لحاظ سے ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، ہمیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس حد تک دنیا کو بچانے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور تبلیغ کے میدان میں تیزی پیدا کریں، تربیت کے میدان میں بہتری پیدا کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون. جب تم یہ کام کرو گے تو اس کا اجر پاؤ گے، یہی تم کامیاب ہوگے، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پانے والے ہوگے. اور جو لوگ زندگی کے مقصد کو پالیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، بشرطے کہ زندگی کا مقصد ان کا وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی نے جو رکھا ہے ہمارے لیے. پیدائش کا مقصد عبادت اور اس کے نام کی بڑائی، اس کی مخلوق کی خدمت، اس کے پیغام کو پہنچانا. بس ہمارا جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نانو انصار اللہ کا اعلان کرو، کون ہے میرے مددگار، جب آپ کہتے ہیں کہ نانو انصار اللہ ہمیں مددگار، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بغیر اجر کے نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے یہ کام کر کے. بس ہم میں سے ہر ایک کو ایک عہد کرنا چاہیے اور ایک نئے سرے سے جذبے کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے
تاکہ فلاح کے راستے ہم تلاش کرتے چلے جائیں اور ان راستوں پر قدم مارتے چلے جائیں۔ ان حواریوں نے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا فرمایا کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، دوسرے ایک یہ فرمایا اعلان کیا تھا کہ واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ بن جا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ بس آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے جو باتیں سنی ہم کامل فرما برداری سے اور کامل اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے انصار بننے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اطاعت کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، وفا کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، اخلاص کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، خلافت کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور اس کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، تبلیغ کے نمونے ایک نئی شان سے دنیا میں قائم کر دیں، تربیت کے نمونے پہلے سے بڑھ کر اپنے گھروں میں قائم کر دیں، اپنے معاشرے میں قائم کر دیں، دعا اور عبادات کی طرف توجہ پہلے سے بڑھ کر کرنے والے ہوں اور اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار حاصل کرتے چلے جائیں۔ بس یہی چیزیں ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے آپ قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ نانو انصار اللہ کہہ کر آپ اپنی مدد نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے لیے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جنہوں نے نانو انصار اللہ کہا تھا ان کے اس قول کا آخری نتیجہ ان کا کہنا اور کوشش نہیں تھا، بلکہ کہ صرف یہی حد تک نہیں تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اور نانو انصار اللہ اور ختم ہو گئی بات، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہی نظارہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہاں اس کا ذکر آتا ہے فرمایا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ بس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ میں نے اور میرے رسول نے غالب آنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہام کئی مرتبہ ہوا، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت نے بھی ساری دنیا پہ غالب آنا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے مددگار بننے والوں کی مدد کر کے ان کا غلبہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے ایمانداروں کی، مومنوں کی، تو مومن غالب آتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم ایمان میں خالص رہیں، اپنی حالتوں پر ہم نظر رکھنے والے ہوں، تو ہم میں سے ہر ایک افراد جماعت جو ہیں، افراد جماعت بھی اس مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ خدا کرے کہ ہم حقیقت میں اپنے پر نظر رکھنے والے ہوں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اپنی حالتوں کو بدلنے والے ہوں اور فتح و کامرانی کے نظارے دیکھنے والے ہوں اور سچے اور حقیقی انصار اللہ بننے والے ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے نظارے بھی دیکھیں گے۔ اللہ کرے وہ ہمیں جلد دکھائے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.